خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے. میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد. آج ہم جماعت احمدیہ اور پاکستان کی ڈیمانڈ کے متعلق بات کریں گے. یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے، لیکن سچ اور جو فیکٹس ہیں ان کو پبلک میں لانا بڑا امپورٹنٹ ہے. اور میں نے اپنی جو کتاب ہے دا پنجاب بلڈیڈ پارٹیشن اینڈ کلینسڈ، اس کے علاوہ پاکستان دا گیرزن اسٹیٹ میں بھی، لیکن پھر جناح صاحب کی کتاب میں بھی اس جماعت کا ذکر کیا ہے. دیکھیں، اس کے فاؤنڈر تھے جماعت احمدیہ کے مرزا غلام احمد، جو قادیان بٹالہ کا ایک حصہ ہے. وہاں کے رہنے والے لینڈ لارڈ تھے. سکھوں کے زمانے میں شاید ان کو ان سے چھین لی گئی تھی یا ان کو دی گئی تھی یہ زمینیں بھی. دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. مرزا صاحب نے ان کی جو نام بنا وہ یہ تھا کہ ہی واز اے گریٹ اسکالر آف اسلام. اور اس زمانے میں یہ کرسچن مشنریز اور ہندو جو ہیں ڈبیٹرز، ان ساروں کے مناظرے ہوتے تھے. اور مرزا صاحب واز ویری گڈ ایٹ کمبیٹنگ دیز پیپل. اور یہ ایک طرح کے چیمپئن تھے. سنی اسلام کے ساتھ ہی ان کا ویسے ریلیشن شپ تھا، یعنی ایز اے بائی برتھ. لیکن ایٹ سم پوائنٹ انہوں نے کلیم کیا کہ وہ نبی بھی ہیں، دیٹ ہی ریسیوز ریویلیشن فرام گاڈ. اب یہ ایک مسلمانوں کا جو آرتھوڈاکس مسلمان ہیں، سنی ہوں، ایک حد تک شیعہ بھی، اکارڈنگ ٹو دیم یہ دس از دا پرافٹ محمد واز دا لاسٹ آف دا پرافٹس. ہمیں اس ایشو میں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وی ہیو ٹو جسٹ لک ایٹ کہ پاکستان پہ اس جماعت کا کیا رول تھا. تو جماعت احمدیہ کے جو سر ظفر اللہ خان ہیں، وہ تو شروع سے مسلم لیگ کے بہت بڑے سپورٹر تھے. لیکن جماعت کے اندر ایک ڈر تھا کہ اگر پاکستان وہاں بنتا ہے جہاں پہ یہ کلیم کر رہے ہیں، اور اس میں گرداسپور ڈسٹرکٹ بھی آتا ہے اور اس میں قادیان بھی آتا ہے، تو کیونکہ 1930 کی وہ کشمیر کمیٹی کے بعد یہ زیادہ سیکٹیرینزم اور اس قسم کی باتیں وہ یہ پنجاب کی سیاست میں، فرنٹیئر کی سیاست میں، ایک حد تک سندھ کی سیاست میں بھی انوالو ہو چکی تھی. تو دیر واز ود ان دا جماعت اے وری کہ یہ کیا بنے گا. اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں. جب لاہور میں ریزولوشن ہوا، اچھا ایک اور بات، جماعت احمدیہ مرزا صاحب کے بعد جو ان کے نیکسٹ بنے اپنا خلیفہ مولوی نور الدین، وہ فیملی سے نہیں تھے. لیکن اس کے بعد مرزا صاحب کے بیٹے جو ہیں بشیر الدین محمود جو ہیں، وہ اس گروپ کے ایک ہیڈ بن گئے. لیکن ایک گروپ نے اس کو مانا نہیں. وہ ان کا کلیم تھا کہ مرزا صاحب نے نبوت کلیم نہیں کی، وہ ایک مجتہد تھے، مجدد تھے. ہر 1000 سال کے بعد ایک مسلمان آتا ہے جو اسلام کو ریوائیو کرتا ہے. اور مرزا صاحب نے بہت یہ جو بحثیں تھیں، مناظرے جیتے بھی تھے اسلام کے نام پہ. تو وہ اسے کہتے ہیں لاہوری جماعت. لیکن مین اسٹریم جماعت جو ہے وہ قادیان میں بنی، اور 47 کے بعد ان کو یہ ربوہ جو ہے، جس کا نام اب حکومت نے کہیں جناب سم تھنگ رکھ دیا تھا، سم تھنگ، اینڈ آئی تھنک دی احمدیز وانٹیڈ ٹو بی ربوہ. دس از دیئر کلیم. ایک اور مسئلہ تھا کہ اگر پاکستان بنتا ہے تو، اور ان علاقوں میں بنتا ہے جہاں یہ سارے اینٹی احمدی سینٹیمنٹ مولویوں میں اتنے ہیں، تو ہمارا کیا بنے گا. اور اگر یہ جس طرح سب سوچ رہے تھے کہ گرداسپور جو ہے وہ پاکستان میں آئے گا، تو قادیان بھی پاکستان میں آئے گا. سو ایک ڈسکشن چلتی رہی. مثلا 25 مارچ 1940 کو گورنر آف پنجاب سر ہینری کریک، جو لاہور میں جو مسلم لیگ نے جلسہ کیا تھا نا، جہاں یہ لاہور پاکستان کی ڈیمانڈ ہوئی تھی، تو اس کے اینڈ میں ایک ٹی پارٹی کی گئی تھی جس کے چیف گیسٹ تھے پنجاب کے گورنر سر ہینری کریک. تو وہ کہتے ہیں کہ آئی ٹاک ٹو این احمدی لیڈر، پیر سم تھنگ نام ہے، وہاں میری کتاب کے اندر دیا ہوا ہے. اس نے مجھے بتایا کہ جماعت احمدیہ نے احمدیوں کو کہا ہے کہ مسلم لیگ جوائن نہیں کرنی، اور انہیں اجازت دی گئی ہے کہ وہ یونینسٹ پارٹی میں 6 مہینے کے لیے حصہ لیں، اور جماعت کے جو ہیڈ ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ مسلم لیگ کو سپورٹ کرنا ہے یا نہیں. دس از 1940. لیکن کیونکہ سر ظفر اللہ واز اے گریٹ سپورٹر آف دا مسلم لیگ اور جناح صاحب کے بہت قریب تھے، تو ان کی انفلوئنس کی وجہ سے 45 کے الیکشن میں
جماعت احمدیہ نے جو جسے آپ قادیان ربوہ جماعت کہہ سکتے ہیں اینڈ دا لاہوریز بوتھ ہول ہارٹیڈلی سپورٹڈ دا ڈیمانڈ فار پاکستان. بلکہ جب پنجاب باؤنڈری کمیشن کی بحث بھی ہوئی تو جماعت احمدیہ کی طرف سے شیخ بشیر احمد نے احمدیوں کا کلیم کہا کہ قادیان اور یہ سارا جو ہے گرداسپور دس شوڈ ریمین ان پاکستان، جبکہ یہ باقی جو ہیں مجلس احرار، خاکسار، جماعت اسلامی، انہوں نے پاکستان کو اپوز کیا تھا. تو ان دا اینڈ یہ جو ہے احمدیہ جماعت بیکیم سپورٹر آف پاکستان، اور ان کے لوگ الیکٹ ہو کے بھی آئے اور انہوں نے پاکستان کے حق میں ساری سیاست کی. تو جماعت احمدیہ کا یہ ڈر جو ہے کہ پاکستان بن جاتا ہے اگر ہم پاکستان کو اپوز، یہ منیر رپورٹ میں اس میں لکھا بھی ہے کہ احمدیوں کا لٹریچر بتاتا ہے کہ ان میں ڈر بھی تھا کہ وہ کیا کریں. اگر وہ ہندوستان کا حصہ بنتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے تو مسلمان ہیں، اور وہ ایک ہندو سیکولر انڈیا میں ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی. اگر وہ پاکستان میں آ جاتے ہیں تو یہاں پہ وہ مائنورٹی بن کے ان کا کیا حال ہوگا. لیکن بعد میں فیصلہ ہوا کہ پاکستان کو سپورٹ ہم نے کرنا ہے، کیونکہ جناح صاحب اس کو ایک نان سیکٹیرین پاکستان بنانا چاہتے ہیں. تو اٹ شوڈ بی پٹ آن ریکارڈ. ایک اور بات، جب یہ پنجاب باؤنڈری کمیشن کا کیس لڑا گیا تو مسلم لیگ کا کیس جو ہے، جماعت احمدیہ کا کیس شیخ بشیر احمد نے پریزنٹ کیا، لیکن مسلم لیگ کا کلیم کہ پنجاب کو کیسے ڈیوائیڈ کیا جائے یہ سر ظفر اللہ نے پیش کیا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سر ظفر اللہ نے مسلم لیگ کا کیس بہت قابلیت کے ساتھ پیش کیا. اس کے اندر تصدیق کون کون کرتے ہیں؟ سید احمد سعید کرمانی جو سنی بیک گراؤنڈ کے تھے، اور سید افضال حیدر جو شیعہ بیک گراؤنڈ کے تھے. دے ور بوتھ ینگسٹرز، اور یہ مسلم فیڈریشن کے ایکٹیوسٹ تھے. یہ جب باؤنڈری کمیشن کی سامنے سر ظفر اللہ جا کے کیس لڑتے تھے تو یہ ساتھ جاتے تھے کتابیں اٹھا کے، جس میں وہ پورا ڈاکومنٹیشن کی گئی ہوئی تھی مسلم لیگ کے کیس کی. تو سر ظفر اللہ کو جناح صاحب نے بعد میں فارن منسٹر بھی بنایا پاکستان کا. تو جماعت احمدیہ نے پاکستان کو سپورٹ کیا with hesitation in 1940, but the discussion within the جماعت واز کہ نہیں پاکستان کو ہی سپورٹ کریں، اور یہ ایک سیکٹیرین شاید پاکستان ان کے ذہن میں تھا نہیں بنے گا. سو آئی تھاٹ کہ یہ بھی وی شوڈ پٹ اٹ آن ریکارڈ. اس کے بعد اب لوگ جو ہے وہ میرے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں، یہ وہ دے آر ویلکم ٹو ڈو اٹ. آئی ایم جسٹ لیئنگ ڈاؤن دا فیکٹس. دا جماعت احمدیہ both the Rabwa Qadian group اور لاہور گروپ both supported پاکستان from 1940 کے بعد. مارچ تک تو they were told not to join the جماعت مسلم لیگ, although Sir Zafar Allah individually was very much a part of this. بلکہ جو یہ لاہور ریزولوشن ہے, سر ظفر اللہ کا کلیم تو یہ ہے کہ یہ لارڈ لنتھ گو کے کہنے پہ, حکم پہ میں نے اس کا مسودہ تیار کیا اور میں نے مسلم لیگ کو یہ دیا کہ اس قسم کی ڈیمانڈ کرو پاکستان بنانے کے حق میں. تو سر ظفر اللہ کی کتاب کو بھی میں نے کوٹ کیا جو ان کا کلیم ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا, جو ریزولوشن پاس کیا گیا 23 مارچ کو, یہ بیسکلی میں نے فارمولیٹ کیا تھا, اور مجھے وائس رائے لارڈ للتھ گو نے کہا تھا کہ تم مسلم لیگ کو بتاؤ کہ کس طریقے سے یہ ڈیمانڈ کریں. کیونکہ ہوا کیا تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کانگریس جو ہے وہ انگریزوں کو اپوز کر رہی تھی, مسلم لیگ سپورٹ کر رہی تھی, اور سر ظفر اللہ واز ممبر آف دا وائس رائز ایگزیکٹو کاؤنسل, یعنی منسٹر تھے. تو پاکستان ریزولوشن جو ہے یہ اور تو اور خان عبد الولی خان, جو خان عبد الغفار خان کے بیٹے ہیں اور بعد میں نیب کے پریزیڈنٹ رہے, انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ سر ظفر اللہ نے یہ ریزولوشن پاس کیا. چودھری خلیق الزمان کی کچھ اپنے کلیمز ہیں, کچھ وہ جو ہیں ڈسینڈنٹس آف سر شوکت حیات, سر سکندر حیات کے بھی لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے بزرگ نے تو یہ 8 زونز کی بات کی تھی. اس قسم کی کلیمز ہیں. اور کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں یہ ریزولوشن تو جناح صاحب نے خود لکھا تھا یہ ممدوٹ ہاؤس میں بیٹھ کے. بٹ آئی تھنک دا مور بلیویبل جو ہے وہ یہی ہے کہ سر ظفر اللہ نے پاکستان کی جو ریزولوشن ہے جو پیش کیا گیا 23 مارچ کو,
بیسکلی انہوں نے فارمولیٹ کیا. یہ سیٹ کہ یہ لکھا میں نے تھا لیکن پاکستان کی جو جدوجہد ہے یہ جناح صاحب نے کی ہے, اس میں میرا آئی ڈونٹ کلیم اے رول, وہ جناح صاحب کی قابلیت ہے. سو آئی پٹ دس آن ریکارڈ ایز ویل. اب یہ ہے کہ جماعت احمدیہ ایز یو نو انہیں غیر مسلم قرار دے دیا گیا اور دے آر اے پرسیکیوٹڈ گروپ. مسئلہ یہ ہے کہ وہ I don't want to go into that because that's too sensitive a matter. Who is to be blamed for what? That's not the issue. We were interested in understanding کہ پاکستان کے اوپر مجلس احمدیہ کا کیا سٹینڈ تھا, اور میں نے کہا دونوں گروپوں نے آخر میں پاکستان کے بننے کو سپورٹ کیا تھا. تھینک یو ویری مچ.